نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ جس نے ہمیں زندگی کی مہلت عطا کی جبکہ بہت سے لوگ رخصت ہو چکے ہیں. الحمدللہ جس نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا کی جبکہ بہت سے لوگ ابھی اسلام سے باہر ہیں. الحمدللہ جس نے ہمیں علم کے ساتھ جوڑا جبکہ بہت سے لوگ ابھی علم سے بے بہرا ہیں. تو یہ بہت ساری اللہ کی نعمتیں ہمارے اوپر ہے جس پر شکر واجب ہے. جی آپ کی کچھ سیرت کا حال سنیں تاکہ ہمارا بھی ایمان بڑھے اور ہم بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں. آپ کی سیرت سے متعلق کچھ پوچھیں گے؟ آج ہماری آخری کلاس ہے اور امید کرتی ہوں کہ اپنی سیرت کے اوپر کام کرنا اس کے بعد بھی جاری رہے گا، کیونکہ ہم جو کچھ بھی علم حاصل کر رہے ہیں یہ ہمارے عمل کا حصہ بنتا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی یہ سب آپ کے ساتھ ساتھ رہے گا. اور اگر ہم نے اس کو صرف ایک کورس سمجھا اور ہم نے کہا کتاب ختم ہو گئی اب ہم بس فارغ ہو گئے، جیسے آپ ایک پیپر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ شاید جان چھوٹ گئی ہے، بس اب اس کتاب کا زندگی میں کبھی کوئی عمل دخل نہیں ہے. جب ہم اسکول کالج میں ہوتے ہیں تو جو لوگ اس وقت بھی اس علم کو جذب کرتے ہیں، اپنے اندر اس کو محفوظ رکھ کے اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو پھر آپ دیکھیں کہ تبھی وہ عالم کہلاتے ہیں یا پڑھے لکھے کہلاتے ہیں. ان میں اور باقی لوگوں کا فرق واضح طور پر نظر آتا ہے. تو اس لیے آپ سے یہ درخواست ہے کہ جب آپ جو دین سیکھ رہے ہیں اس میں ہر علم جو بھی آپ حاصل کریں، قرآن کا ہو باقی علوم ہیں، وہ سب ایسے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں جب ڈھلتے جائیں گے تو انشاءاللہ آپ ان ریکوائرمنٹس کو پورا کر پائیں گے جو قرآن ہمیں بار بار کہتا ہے. متقی بنو، مومن بنو، مخلص بنو. اور کیوں بنو؟ کیونکہ اسی کے ساتھ کامیابی ہے. تو کامیابی کے نسخے ہم کسی اور سے نہیں پوچھ سکتے. دنیا میں ہوتا ہے ہم کسی اور سے مشورے کر سکتے ہیں، معاملات آتے ہیں تو، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے دنیا اور آخرت میں زندگی گزارنے کے طریقے جس کا سورس قرآن اور حدیث اور آپ کی سنت ہی ہے. اس سے باہر جہاں جب بھی جائیں گے کسی سے کرنے تو گمراہ ہو جائیں گے. اس لیے قرآن پڑھنے کے بعد یا سیرہ کو جاننے کے بعد کسی اور کی طرف دیکھنا کہ اگر باقی لوگ نہیں کرتے تو میں کیوں کروں، یا باقی سب لوگ بھی تو مسلمان ہیں، اگر وہ اس طرح سے بیہیو کر سکتے ہیں، وہ ایسے کپڑے پہن سکتے ہیں تو مجھے بھی کر لینا چاہیے. تو یہ ہے بنیادی فرق کہ ایک دین کا علم حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹ میں اور ایک عام آدمی میں فرق واضح طور پر نظر آتا ہے. گفتگو میں، ری ایکشنز میں، آپ کے لباس میں، انداز میں، سوچ میں. اور اگر یہ فرق نہیں ہے، ہم سب ایک ہی جیسے سے لگتے ہیں، خاص طور پہ جب خاص مواقع آتے ہیں، مثلا کہیں پر جینے مرنے کا کوئی موقع آ جاتا ہے، کہیں پہ کوئی شادی بیاہ کا موقع آ جاتا ہے، یا کوئی کیفیات آتی ہیں جیسے غصہ ہے، غم ہے، خوشی ہے. تو ان سب موقع کے اوپر ایک دم الرٹ ہو جائیں کہ اب مجھے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے جو میں نے علم حاصل کیا ہے، تاکہ میں اجر پا سکوں، تاکہ میں ایک مثال بن سکوں دوسروں کے لیے کہ کرتے کیا ہیں اس موقع پہ. اور عموماً ہم اسی موقع پہ سلپ کر جاتے ہیں اور صرف ایک پریشر لے لیتے ہیں کہ اگر باقی سب لوگ ایسا کر رہے ہیں، ایسے بن رہے سنور رہے ہیں تو وائی ناٹ می. تو اسے اپنا موازنہ کبھی دوسروں سے نہیں کرنا اور ایسے لوگوں سے نہیں کرنا جو علم نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن واضح طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی طرف مت دیکھیں، آپ ایسے لوگوں کی بات نہیں سنیں جو ذکر سے غافل ہیں، جو علم سے غافل ہیں، کیونکہ وہ گمراہ کر دیں گے. پھر آپ خواہشات کی پیروی میں لگ جائیں گے، اور خواہشات کی پیروی کہاں سے؟ اپنے نفس کا سننا ہے. تو اپنے نفس کی پیروی جو ہے وہاں ان معاملات میں بھی جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات ہو اس کی بھی نہیں سننی ہوتی، پھر باہر سے نہیں. اور اسی لیے ہم یہ جو علم حاصل کر رہے ہیں، چاہے قرآن ہے چاہے سیرہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کی جائے، اپنے نفس کی تربیت کی جائے.
اور اس کو یہ سکھایا جائے، بتایا جائے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ جی آپ میں سے کوئی بات شیئر کرنا چاہے تو ضرور کیجیے۔ جی کوئی بھی آپ میں سے جس کو لگا کہ ہاں میرے اندر کوئی ایسی تبدیلی ہے جس کو مجھے لگتا ہے کہ، کیونکہ مجھے خوشی آپ کی بات سن کے یہ بہت ہوتی ہے کہ آپ کو اپنا آپ دیکھنا آتا ہے، آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پہلے میں کیا تھی اور مجھے کرنا کیا چاہیے تھا۔ جب یہی بات کوئی اور ہم پہ کرتا ہے نا، انگلی رکھتا ہے، امی کہتی ہیں، گھر میں کوئی بھائی کہتا ہے تم ایسے کرتی ہو، تو ہم نہیں مانتے، ہم ریزسٹ دیتے ہیں، ہم اس سے جھگڑا کرنے لگتے ہیں۔ لیکن دین کا علم سیکھنے کے بعد فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے تو وہ خود ہی مان جاتا ہے۔ جی فاطمہ۔ میں نے وجہ سیرا سے یہ سیکھا کہ انسان کے لیے تربیت کتنی ضروری ہے۔ بیسکلی کنسپٹ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے ہی بس مطلب ان کو ہی ہمیں تربیت دینی چاہیے، بڑے ہو جاتے ہیں تو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے ہر موقع پہ ہر چیز کے لیے ان کو کس طرح تیار کرتے تھے، صرف یہ نہیں کہ اپنے بچوں کے لیے بلکہ سب کے لیے ہمیں اس طرح سے اپنی فیملی کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی اس چیز کو بہت امپورٹنٹ سمجھنا چاہیے۔ میں نے سیرت سے یہ سیکھا کہ انسان کو ہر موقع پہ زندگی میں ہمیشہ تربیت کی کتنی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے لیا، کیونکہ خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس سے سیکھ رہے ہیں، کس سے تربیت لے رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور ہر موقع پر آپ کی تربیت کر رہے ہیں۔ کیونکہ جیسے قرآن میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، تو آپ یہ کریں، آپ تسبیح کریں، آپ سجدہ کریں۔ اب یہ کیا ہے؟ تربیت ہے کہ میں گھٹن ہو رہی ہے مجھے لوگوں کی باتوں سے، ان کے رویوں سے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ جب آپ قرآن کو غور سے پڑھیں تو آپ کو یہ ٹپس ملنا شروع ہو جاتی ہیں کہ اچھا میرا بھی تو ہوتا ہے لوگوں کی باتوں سے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو جب آپ عمل کی نیت سے انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، عمل کی نیت سے باقی ساری تعلیم حاصل کریں گے، تو آپ اپنے لیے بہت سی تربیت پائیں گے۔ پھر اسی طرح ہم بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ ہم بوڑھے ہو گئے، اب ہمیں تعلیم شاید حاصل نہیں کر سکتے، اب ہم تربیت نہیں لیتے، یا ہمیں کوئی کچھ نہ کہے۔ حالانکہ زندگی میں آپ کے مختلف اسٹیجز بدلتے رہتے ہیں، کبھی آپ ماں ہوتے ہیں تو تربیت چاہیے ہوتی ہے، پھر کبھی آپ ساس بنتے ہیں تو آپ کو ساس بننے کی تربیت چاہیے ہوتی ہے، بہو بنتے ہیں بہو کی تربیت چاہیے ہوتی ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ شاید اب میں کیونکہ بہت بڑی ہو گئی ہوں، میں نے تو اپنے بہت بچے پالے ہیں، مجھے تو سب پتہ چل گیا، ایسا قطعاً نہیں ہوتا۔ ہم پھر اسی لیے یہاں پر آ کر جھول دے دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہم ماں بہت اچھی ہوتے ہیں لیکن ساس اچھی نہیں بن پاتے، کیونکہ تربیت ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے درگزر کیسے کرنا ہے، یہی نہیں پتا کہ لوگوں کے درمیان کیسے رہنا ہے۔ تو اس لیے جب آپ انشاءاللہ جو آپ علم حاصل کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو ہمیشہ ہمبل رکھیں کہ، اور یہ سوچیں کہ نہیں، مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ جہاں میرے اندر جھول آئے گا، کیوں؟ کیونکہ یہ نہ صرف یہ کہ آپ کی زندگی کے لیے ضروری ہے، آپ کے حساب کو آسان کرنے کے لیے ضروری ہے، بلکہ دوسرے کو تربیت دینے کا ذریعہ ہے۔ جی مناہل۔ میم میں نے سیرا سے سیکھا ہے کہ جب ہمارے اسپیشل لوز ہوتے ہیں نا تو ان میں ہم نے خود کو اپلیفٹ کیسے کرنا۔ سیرا دیکھا جائے بیسیکلی تو ہم تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ہماری ہر اردو کی بک میں ایک ایسا چیپٹر ہوتا ہے ہر کلاس میں، لیکن وہی بات ہے نا کہ ہم نے اس سے سیکھنا کیا ہے وہ اب ہم دیکھتے ہیں۔ ہم نے ان سب واقعات کو اپنی زندگی سے اپلائی کیسے کرنا ہے، ہم نے اپنے لیے یہاں سے پوائنٹ پھر سے نکال لیں گے، میں نے اب سیکھا۔ الحمدللہ۔ لائبہ۔ جی باجی، کل میرا جو چھوٹا بھائی ہے وہ مطلب جس طرح آپ نے بولا تھا کہ جب بندہ چھوٹا سے کوئی کام کہتا ہے تو اکثر تو مطلب مان جاتے ہیں، اور اکثر جو تھوڑا کہتے ہیں بار بار مجھے یہ کام کہہ رہے ہیں، تو ایسا ہے کہ الحمدللہ چھوٹا بھائی ہے، اس سے کوئی کام کو تو وہ کر لیتا ہے، مطلب خوشی سے کر لیتا ہے۔ لیکن کل میں نے اس کو حضرت ابو بکر کی جو وہ ان کے بارے میں آپ سے فرمایا کہ ان کو مطلب ہر دروازے سے جو ہے پکارا جائے گا جنت کے، تو میں اپنے بھائی کو یہ بات بتا رہی تھی، تو میں نے وہ مطلب وہ یہ بات سن کے بہت خوش ہوا، تو میں نے اس کو کہا کہ آئندہ اب تمہیں جب بھی کوئی کام کہیں گے نا تو مطلب ویسے تو تم موڈ نہیں بناتے، مطلب موڈ آف نہیں کرتے، لیکن اب تم بالکل بھی نہیں کرو گے، تو وہ جو خوشی کے ساتھ ہے نا اسے دیکھ کے مجھے بھی بہت خوشی ہوئی۔ الحمدللہ کہ آپ نے مثال دے کے سمجھایا کہ کیوں کرو، کیوں بات مانو یا کسی کے کام کیوں آؤ۔ یہی علم کا فائدہ ہوتا ہے کہ انسان دلیل سے دوسرے کو سمجھا سکتا ہے۔ جی لائبہ، سوری امائمہ۔ باجی میں نے یہ سیکھا کہ جس طرح سے آپ وسلم ہر ایک انسان کو اس کے مطابق ڈیل کر کے اس کو سمجھاتے تھے،
پھر نجاشی کے پاس بھی گئے تو وہ ایک پرٹیکولر ٹاپک تھا جو دونوں میں کامن تھا، اس کو لے کے انہوں نے بات کی. تو پھر میری بہنیں ہیں اور میرے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو میں ان کو جب پڑھا رہی ہوتی ہوں نا تو ان کو اگر میں ویسے کوئی دین کی بات بتاؤں یا کوئی واقعہ سناؤں نا تو ان کو اتنا اثر نہیں کر رہا ہوتا. تو کل جب میں ان کو پڑھا رہی تھی یا میں ان کو کوئی ورڈ وغیرہ بتا رہی تھی تو میں جب ان کو میننگس بتا رہی تھی تو میں نے ہر لفظ کو نا کسی ایسی چیز سے جوڑا جس طرح سے ایک لفظ تھا ہجرت، تو میں نے اس کو ہجر اسود سے جوڑ دیا کہ دیکھو وہ پتھر تھا، وہ آسمان سے آیا تھا. تو وہ ان کو بڑا یاد ہوا اور ان کا بڑا اثر ہوا. تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی جنت میں جائیں گے تو اور بھی اس طرح کے وہ ہوں گے. تو میں ان کو اس طرح کی ڈفرینٹ باتیں بتائیں تو ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی. تو اس طرح سے وہ مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ باجی ہم نماز پڑھیں گے پھر آپ کو بتائیں گے. آپ کی الحمدللہ مجھے بہت اچھی لگی. الحمدللہ، کیونکہ آپ کو بات کرنا آئی، کیونکہ آپ نے سیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح لوگوں کو ان کے لیول پہ آ کے سمجھا سکتے تھے. بارک اللہ فیکم، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا شیئر کیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں واقعی اطیع اللہ و اطیع الرسول عطا فرمائے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ سے ایک کام لیا اور پھر جب وہ کام مکمل ہو گیا تو واپسی کا سفر تھا رفیق اعلیٰ کی جانب. الوداعی آثار. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین قیم کی تبلیغ فرما لی اور امت کی خیر خواہی کا کام مکمل کر لیا تو آپ کے اقوال اور اعمال سے آپ کی رحلت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے، یعنی آپ کی وفات کے. آپ نے 10ویں سال رمضان میں 20 دن اعتکاف فرمایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو 2 مرتبہ قرآن کا دور کروایا، ورنہ آپ پہلے ایک دفعہ کیا کرتے تھے. آپ نے اپنی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ میرا وقت قریب آ چکا ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن رخصت کیا تو انہیں وصیت کرنے کے بعد فرمایا، اے معاذ، غالباً اس سال کے بعد تم مجھ سے ملاقات نہیں کر سکو گے اور میری اس مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرو گے. یہ سن کر حضرت معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم جدائی سے رونے لگے. آج بھی آپ دیکھیں کہ جب مسجد نبوی جائیں تو اکثر مجھے یہ جملہ ان کا یاد آ جاتا ہے نا کہ تم میری مسجد سے گزرو گے لیکن میں وہاں نہیں ہوں گا. تو یہ والی بات ایسی ہے کہ جب آپ اس کو پرسنلی اپنے سے اٹیچ کرتے ہیں نا، اللہ کو، اس کے رسول کو اون کرتے ہیں، تو پھر یہ جذبات آپ کو سمجھ میں آتے ہیں کہ ہمارے لیے کتنی محنت ہوئی ہے ہم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے، اور ہم پھر ان کی بات نہ سنیں، پھر ہم ان کی زندگی کو اپنے لیے مثال نہ بنائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں کئی بار کہا، غالباً میں تم لوگوں سے اس سال کے بعد نہیں مل سکوں گا، غالباً میں اس سال کے بعد حج نہیں کر سکوں گا. اس میں کتنا ضروری ہے، کیونکہ جیسے اب ہم اس وقت ہیں، ہم بار بار علم کی شاید مجالس میں اس طرح نہ بیٹھ سکیں، اس لیے جو علم حاصل کریں وہ اتنا بہترین کریں کہ ہو سکتا ہے ہم اس سال کے بعد ہی نہ ہو سکتا ہے ہمیں موقع ہی نہ ملے. تو اس لیے جو بھی ہے، جو ہم سیکھ رہے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں، بہترین سے بہترین کریں. اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم واذا جاء نصر اللہ کا نزول، اس بات کا پیغام تھا کہ آپ دنیا میں اپنی مہم سے فارغ ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے اس حج کا نام حجۃ الوداع رکھا گیا، کیونکہ آپ نے اپنے رب سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منتقل ہونے کے لیے لوگوں کو الوداع کہا. اوائل سفر 11 ہجری میں آپ احد تشریف لے گئے اور شہداء کے لیے اس طرح دعا کی گویا زندوں اور مردوں سے رخصت ہو رہے ہیں. پھر واپس آ کر ممبر پر فروکش ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا پیش رو ہوں اور تم پر گواہ ہوں، واللہ میں اس وقت اپنا حوض دیکھ رہا ہوں، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں، واللہ مجھے تم سے یہ خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بلکہ اس بات کا اندیشہ ہے کہ دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ میں لگ جاؤ گے. استغفر اللہ یا ربی. ہائی لائٹ کر لیں، مسلمانوں سے یہ خطرہ نہیں ہے کہ ہم شرک کرنے لگیں گے، خطرہ یہ ہے ہم دنیا میں صرف ایک دوسرے سے اوپر ہونے کے لیے، اس کے کپڑے جیسے ہیں میں اس سے بہتر بنا لوں، اس کا گھر جتنا ہے میں اس سے بڑا بنا لوں. تم اس دوڑ میں لگ جاؤ گے، اور جو اصل مقصد ہے جنت کی کامیابی ہے، پھر اللہ کو راضی کرنا ہے، پھر اس دین کو غالب کرنا ہے، یہ سب پیچھے رہ جائے گا، کیونکہ سارے وقت دنیا میں نکل جائے گا، ساری انرجی، ساری صلاحیت، ساری جوانی سب وہیں چلی جائے گی. پھر اسی طرح ماہ سفر کے آخری سوموار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع تشریف لے گئے. حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ بقیع سے واپس تشریف لائے تو میں اپنے سر میں درد محسوس کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ہائے میرا سر. آپ نے فرمایا، بلکہ میں واللہ اے عائشہ، ہائے میرا سر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی ابتدا تھی. آپ اس کے باوجود باری باری تمام ازواج طیبات کے پاس دن گزارتے رہے، یہاں تک کہ مرض سخت ہو گیا.
ازواج مطہرات نے اب اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں وہاں رہیں، لہٰذا آپ فضل بن عباس اور علی بن ابو طالب کے درمیان ٹیک لگا کر دونوں پاؤں زمین پر گھسیٹتے ہوئے نکلے اور حضرت عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ اب دیکھیں کتنا ضروری ہے کہ انسان کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کب اس کی صحت اس کا ساتھ چھوڑ دے۔ اس وقت صحت بھی ہو، جوانی بھی ہو، موقع بھی ہو، فرصت بھی ہو، تو اس کو استعمال کر لیا جائے، کیونکہ پھر اچانک سے بعض دفعہ کوئی ایسے حالات بنتے ہیں کہ ہم زندہ تو ہوتے ہیں لیکن کسی کام کے نہیں ہوتے۔ اسی طرح حضرت عائشہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے اور بیماری نے زور پکڑا تو آپ نے فرمایا، مجھ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالو جن کا بندھن نہ کھولا گیا ہو تاکہ میں لوگوں کو وصیت کر سکوں۔ لہٰذا ہم نے آپ کو حضرت حفصہ کے ایک لگن میں بٹھا کر ان مشکیزوں سے پانی ڈالا حتیٰ کہ آپ اشارہ فرمانے لگے کہ تم لوگوں نے کام پورا کر دیا۔ پھر آپ لوگوں کی جانب تشریف لے گئے، انہیں نماز پڑھائی اور خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا، تم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اپنے انبیاء اور بزرگوں کی قبروں کو مساجد بنا لیتے تھے، تم لوگ قبروں کو مساجد نہ بنانا، میں تمہیں اس سے منع کرتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں کہ سیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ اتنے بیمار ہیں، حتیٰ کہ موت بھی آپ کی اسی بیماری میں آتی ہے، اس صورت میں بھی آپ کی ساری فکریں کیا ہیں، آپ کی عقل کہاں پہ کام کر رہی ہے کہ لوگوں کو نصیحت کرنے کا کام کر دیں۔ ہم سب ذرا اپنے آپ کو دیکھیں کہ کوئی بیماری آ جائے، کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے تو ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ ہائے ہائے کرنے لگتے ہیں، بستر پہ لگ جاتے ہیں، غم مناتے ہیں، لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں ہم؟ یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو ساری فکر یہ ہے کہ میں جو بیمار ہوں تو میں لوگوں کو جو دے سکتا ہوں دے دوں، ایسا نہ ہو کہ میری وفات ہو جائے۔ لہٰذا آپ نصیحت پر نصیحت اور جو بھی کام کر رہے ہیں بھلائی کا کر رہے ہیں، اس لیے آخری دم تک کوشش کریں کہ بھلائی کے کاموں میں مصروف رہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر آپ نے اپنے آپ کو قصاص اور یعنی زیادتی کے بدلے کے طور پر پیش کیا، یعنی اگر کسی نے مجھ سے بدلہ لینا ہے تو لے لے، یعنی اپنے آپ کو آپ نے پیش کر دیا۔ انصار کے متعلق خیر کی وصیت کی اور پھر فرمایا، ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ دنیا کی چمک دمک اور زیب و زینت سے جو چاہے لے لے، یا اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جو کچھ ہے اسے اختیار کر لیا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ یہ سن کر سیدنا ابو بکر صدیق رونے لگے اور فرمایا، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہوں۔ چند دن کے بعد واضح ہوا کہ جس بندے کو اختیار دیا گیا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور سیدنا ابو بکر صدیق ہم میں سب سے زیادہ صاحب علم تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کی اور ان کے دروازے کے سوا مسجد میں کھلنے والے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ بدھ کے روز کی بات ہے، جمعرات کو آپ کی بیماری نے اور شدت اختیار کر لی۔ آپ نے فرمایا، لاؤ میں تمہیں ایک تحریر لے دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن حضرت عمر نے حاضرین سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور تمہارے پاس قرآن ہے، اللہ کی کتاب تمہارے لیے کافی ہے۔ اس پر لوگوں نے اختلاف کیا تو آپ نے کہا، میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔ اسی دن آپ نے وصیت کی کہ یہود و نصارہ مشرکین کو جزیرۃ العرب سے نکال دیا جائے اور وفود کو اسی طرح نوازا جائے جیسے آپ نوازتے تھے، اور نماز اور غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق بھی آپ نے تاکید فرمائی۔ میں تم میں سے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور میری سنت ہے۔ اس کو ڈبل ہائی لائٹ کر لیں۔ یہ بہت دفعہ ہم نے بات سنی ہے، بچپن سے سنتے آتے ہیں، لیکن آج اپنے عمل کے لیے کامیابی 2 ہی چیزوں کے ساتھ ہے۔ جب کوئی سچویشن آ جائے، جب کوئی معاملہ پیش آئے، فوراً قرآن کھولیں، دیکھیں میری کہاں سے رہنمائی آ رہی ہے، کہیں سے قرآن کھول لیں اور کہیں کہ اب جو بات آئے گی نا وہ ضرور میرے لیے گائیڈ لائن ہوگی۔ اسی طرح آپ سیرہ کو کھولیں، آپ کے لیے ضرور گائیڈ لائن آتی ہے اس کے اندر سے، اور یہ جب آپ کا لیکن جب ارادہ ہوگا کہ مجھے اس پر عمل کرنا ہے تب آپ کو وہ چیز نظر آئے گی۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جیسا میرے دور میں میں کرتا رہا ہوں کہ میں لوگوں کو تحائف بھی دیا کرتا تھا، اخلاق سے پیش آیا کرتا تھا، ویلکم کیا کرتا تھا، میرے جانے کے بعد بھی ایسا ہی کیا جائے۔ تو آپ جیسے آثار دنیا میں اپنے چھوڑیں گے اور جو آپ تربیت کریں گے اپنے آس پاس والوں کی، وہ بھی آپ کے لیے نیکی قرار پائے گی۔ اسی لیے بعض دفعہ والدین بہت اچھے ہوتے ہیں، اپنا آنے جانے والوں کا خیال رکھتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں، اپنے گھر میں جگہ دیتے ہیں، لیکن بعد میں جب اولادیں ہوتی ہیں تو ان کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، نہیں، جو آپ نے روایت اچھی ڈالی ہو بزرگوں نے اسے کیری آن کرنا چاہیے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی شدت کے باوجود نماز خود پڑھایا کرتے تھے، لیکن اس دن جمعرات کو جب عشاء کا وقت ہوا تو آپ نے لگن میں غسل فرمایا تاکہ مرض میں تخفیف ہو جائے۔ پھر اٹھنے لگے تو غشی طاری ہو گئی اور 3 دفعہ آپ نے کوشش کی۔ آخر آپ نے ابوبکر صدیق کو کہلا بھیجا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ چنانچہ اس وقت سے بقیہ ایام میں حضرت ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی۔ آپ کی حیات مبارکہ میں ان کی پڑھائی گئی نمازوں کی کل تعداد 17 ہے۔ اتوار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام آزاد کر دیے۔ آپ کے پاس 7 دینار تھے، انہیں صدقہ کر دیا۔ ہتھیار مسلمانوں کو ہبہ کر دیے۔ رات آئی تو حضرت عائشہ تعالیٰ عنہا نے اپنا چراغ ایک عورت کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ اپنی کپی سے ہمارے چراغ میں تھوڑا سا گھی ٹپکا دو۔ آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس 30 ساع تقریباً 66 کلو جو کے عوض رہن رکھی ہوئی تھی۔ یعنی آپ دیکھیں کہ آخری زندگی کے ایام تک آپ کا جو زندگی کا پیٹرن تھا وہ نہایت ہی عاجزی پر، فقر پر مشتمل تھا، اور یہ آپ کی جو تھی وہ اختیاری تھی۔ یعنی آپ اپنے آپ کو ایسی لگژریز میں نہیں ڈالتے تھے جس سے اصل مقصد ہٹ جائے، کیونکہ یہ جو بات ہے کہ جب دنیا غالب آتی ہے اور ہم اپنے آپ کو ایک کمفرٹ زون میں ڈالتے جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے مقصد سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جتنی چیزیں جمع کریں گے اتنا اس میں پھنستے چلے جائیں گے، جتنے بڑے گھر بنائیں گے اسی کے اندر مگن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اس طرح سے رکھا جائے کہ دنیا کی ضروریات ضرور پوری ہوں، لیکن انسان خواہشات کے پھیر میں نہ اتنا آ جائے۔ سوموار کی صبح حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ ہٹایا اور لوگوں کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ اس پر ابوبکر صدیق ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے اور سمجھے کہ آپ نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر مسلمان اس قدر خوش ہوئے کہ چاہا کہ آپ کی مزاج پرسی کے لیے نماز ہی توڑ دیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو۔ پھر حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور پردہ گرا لیا۔ اسی دن یا اسی ہفتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا اور سرگوشی کی۔ وہ رونے لگیں اور پھر کچھ سرگوشی کی تو وہ ہنسنے لگی۔ پہلی بار میں آپ نے کہا کہ وہ اپنے اسی مرض سے وفات پا جائیں گے تو آپ رو دیں، اور دوسری دفعہ فرمایا کہ میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم مجھ سے عامل ہوگی، اس لیے وہ ہنستی۔ آپ نے انہیں یہ بشارت بھی دی کہ تم ساری خواتین عالم کی سیدہ اور سردار ہو۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے یہ بات کہی کہ تم سب سے پہلے مجھ سے آ کے ملاقات کرو گی، کیونکہ آپ کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا اور باقی آپ کی بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہی ہوا تھا۔ اگر کوئی ہم سے کہے کہ بہت جلد آپ بھی مجھ سے آ ملیں گے، وفات کے وقت کوئی کہے، تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ ہم ہنس دیں گے یا ہم خوف میں مبتلا ہوں گے؟ وجہ یہ ہے کہ جس نے جیسی زندگی گزاری ہوتی ہے وہ ویسی ہی امید رکھتا ہے۔ اگر ہم اچھی زندگی گزاریں، نیکوں کاروں کے ساتھ زندگی گزاریں، اور کوئی نیک اور صالحین متقین میں سے کوئی جا رہا ہو اور وہ کہے تم آج کے مجھ سے ملاقات کرو گے، تو شاید ہماری خوشی کی انتہا نہ رہے کہ اچھا ہم متقین کے ساتھ ہوں گے، اچھا ہم ایسے لوگوں کے ساتھ ہوگا ہمارا انجام بھی۔ تو وجہ یہ ہے کہ ہم فوکس نہیں ہوتے، ہم زندگی میں کیجول ہونے کی وجہ سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ ڈرنا ضرور چاہیے، لیکن اپنی سی جب کوشش ہوتی ہے اور آپ کی صحبت نیک ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیشہ کوشش کریں کہ نیکوں کا ساتھ رہیں، صرف کورس کے دوران نہیں، بلکہ آپ کی کوشش یہ ہو کہ آپ کے دوست کا انتخاب بھی ایسا ہو جو صالحین میں سے ہو۔ آپ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، فون پہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں کیا بات کر رہے ہیں، کس طرح کی بات کر رہے ہیں۔ اگر نیکی کی کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے لیے سہل صحبت ہو سکتی ہے۔ ادھر حضرت فاطمہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرب کی شدت دیکھی تو پکار اٹھی کہ ہائے ابا جان کی تکلیف۔ آپ نے فرمایا تمہارے ابا کو آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ادھر لمحہ و لمحہ تکلیف بڑھتی رہی، اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو آپ کو خیبر میں کھلایا گیا تھا، چنانچہ آپ اس کے الم کی شدت محسوس کرنے لگے۔ آپ نے چہرے پر ایک چادر ڈال رکھی تھی، جب سانس پھولنے لگتا تو چہرے سے ہٹا دیتے۔ اسی حالت میں آپ نے فرمایا یہود اور نصارہ پر اللہ کی لعنت، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا تھا۔ اب یہاں آپ کتنی ریلیونٹ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو اندازہ تھا کہ جب وفات ہو جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ عقیدت میں آ کر قبر کو جو ہے وہ قبر پرستی شروع کر دیں، لہٰذا آپ نے واضح طور پہ بتایا کہ ان کے اوپر لعنت کی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے قبروں کو مساجد بنا لیا۔ پھر اسی طرح آپ نے کئی بار فرمایا
نماز نماز اور تمہارے زیر دست یعنی تمہارے لونڈی اور غلام. آپ نے اس کی یعنی بار بار تاکید کی کہ ان کا خیال رکھا جائے. پھر نزا کی حالت شروع ہو گئی. حضرت عائشہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنے سینے اور گلے کے درمیان سہارا دے کر ٹیک لیا. اسی دوران میں آپ کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے. ان کے پاس کھجور کی تازہ شاخ کی مسواک تھی. آپ کی طرف دیکھنے لگے تو آپ نے اشارہ کیا. حضرت عائشہ سمجھ گئیں کہ آپ مسواک چاہتے ہیں. انہوں نے پوچھا تو آپ نے سر سے اشارہ ہاں کا کیا. لہٰذا انہوں نے مسواک لے کر چبائی اور نرم کی. پھر آپ نے اسے لے کر نہایت اچھی طرح مسواک کی. حتیٰ کہ اس حالت میں بھی تو مسواک کرنے کا اجر بھی بہت زیادہ ہے اور اس کی صفائی بھی بہترین ہوتی ہے. آپ کے سامنے کٹورے میں پانی تھا. آپ پانی میں دونوں ہاتھ ڈال کر چہرہ پہنچتے جاتے اور فرماتے جاتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. موت کے وقت کی بڑی سختیاں ہیں. اور اسی میں ایک جگہ پر آتا ہے کہ نتاشا کہتی ہیں کہ میں نے اس کے بعد سمجھ لیا کہ اب یہ موت کسی پر آسان نہیں ہوگی, کیونکہ اگر آپ کے اوپر مشکل آ رہی ہے تو بذات خود کوئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بدکار ہے تو یا کوئی ایسا شخص ہے گناہوں والا ہے اس لیے اس کی موت سخت ہے, بلکہ موت بذات خود ایک سخت چیز ہے. مثلا ایسی ہی بات ہے جیسے آپ انجیکشن لگائیں, سوئی چبھائیں کسی کو, تو چاہے وہ نیک ہے چاہے بد ہے اسے تکلیف تو ہوگی. تو موت بذات خود چونکہ انسان کی روح نکل رہی ہے اور روئے سے نکل رہی ہے تو اس کی سختیاں ہیں. اسی لیے دعا بھی سکھائی گئی ہے کہ اللہم اعنی علی غمرات الموت و سکرات الموت, کہ اللہ مجھے موت کی بے ہوشیوں اور سختیوں میں میری مدد فرما. پھر اسی طرح سے آپ نے اپنے دونوں ہاتھ یا انگلی اٹھائی, نگاہ چھت کی طرف بلند کی اور دونوں ہونٹوں پر کچھ حرکت ہوئی. حضرت عائشہ تعالی عنہا نے کان لگایا تو آپ فرما رہے تھے ان انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین کے ساتھ جنہیں تو نے انعام سے نوازا ہے, یا اللہ مجھے بخش دے, مجھ پر رحم فرما, مجھے رفیق اعلیٰ میں پہنچا دے, اے اللہ رفیق اعلیٰ. آخری فقرہ 3 بار دہرایا اور روح پرواز کر گئی. ہاتھ جھک گیا اور آپ رفیق اعلیٰ سے جا ملے. یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا. یہ جو آپ تلاوت سنتے ہیں سیرہ کے آغاز میں, آپ وہ یہی بات سنتے ہیں کہ اللہ صدیقین انبیاء صالحین کے ساتھ ہو جائے. اور یہ کب ملتا ہے؟ یہ ساتھ اطیع اللہ و اطیع الرسول کے ساتھ ملتا ہے. ان لوگوں کے ساتھ ملتا ہے کہ جو انعام یافتہ ہوئے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ ہمیں بھی انعام یافتہ میں شامل فرمائے. یہی وہ دعا ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں, بار بار ایک بات کہتے ہیں, لیکن اتنی غفلت سے کہتے ہیں کہ یہی نہیں پتا ہوتا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں. ان لوگوں کے بارے میں اسٹڈی کریں, بے شمار لوگوں کی زندگیاں آپ دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ انعام کیوں ان کے اوپر ہوا تھا اور ہمیں کرنا کیا ہے. سیرت کی مختلف کتابیں پڑھیں, صحابہ کرام کی زندگی پڑھیں. یہ سوموار ربیع الاول کی 12 تاریخ اور ہجرت کا 11واں سال تھا. اس وقت آپ کی عمر 63 برس تھی. اس حادثہ دل فگار کی خبر صحابہ کرام میں فوراً پھیل گئی اور ان پر دنیا تاریک ہو گئی. جب قریب تھا کہ وہ اپنے حواس کھو بیٹھتے, لہٰذا کوئی دن اس سے زیادہ تابناک نہیں تھا جس دن آپ مدینہ تشریف لائے, اور اس سے زیادہ تاریک نہیں تھا جب آپ کی وفات ہوئی. صحابہ رو رو کر آہیں بھر رہے تھے. حضرت عمر کھڑے ہو کر مسجد میں کہہ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک وفات نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو فنا نہ کر لے, اور اس شخص کو قتل کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے جو کہے کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق کو آپ کی وفات کی خبر ملی تو آپ تشریف لائے, حضرت عائشہ کے حجرے میں گئے, آپ کو بوسہ دیا اور پھر فرمایا میرے ماں باپ آپ پر قربان, اللہ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا, جو موت آپ پر لکھ دی گئی وہ آپ کو آ چکی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے آیات پڑھی سورہ آل عمران کی. اما بعد, تم میں سے جو شخص محمد کی پوجا کرتا تھا تو وہ جان لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو چکی ہے, اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا تھا تو یقیناً اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی نہیں مرے گا. اور آپ نے آخر تک یہ آیات پڑھ کر سنائی تاکہ لوگوں کا جو جذبات ہے ان کو ڈائریکشن ملے. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ واللہ ایسا لگتا تھا کہ لوگوں نے پہلے جانا ہی نہیں تھا کہ اللہ نے آیات بھی نازل کی ہیں. یہاں تک کہ سیدنا ابوبکر صدیق نے اس کی تلاوت کی تو سارے لوگوں نے ان کی اس آیت کو اخذ کیا, اور تب میں نے جس انسان کو سنا تو وہ اسی آیت کی تلاوت کر رہا تھا, یعنی بار بار. تو گویا کہ غم کے وقت میں یا ایسے جذبات کے وقت میں انسان بعض دفعہ اچھا بھلا سمجھدار ہو کر بھی وہ باتیں کر رہا ہوتا ہے جو نہیں کرنی چاہیے, لیکن جب کوئی شخص بات یاد کروا دیتا ہے تو یاد آ جاتی ہیں. اسے کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا فلاں تو اتنا دین پڑھا ہوا ہے, اسے کیا, اسے خود نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے. نہیں پتا ہوتا,
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کریں. لوگوں کو وہ باتیں یاد کروانی پڑتی ہیں. پھر اسی طرح سے فرمایا گیا، حضرت عمر کہتے ہیں واللہ میں نے جو ہی حضرت ابو بکر صدیق کو یہ آیات تلاوت کرتے سنا تو میں جان گیا کہ یہ برحق ہے. حضرت عمر جیسے کو بھی یاد کروانا پڑا. بس میں ٹوٹ کر رہ گیا، حتیٰ کہ میرے پاؤں مجھے اٹھا ہی نہیں رہے تھے اور میں زمین کی طرف لڑک گیا اور میں جان گیا کہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ایک امیر کو منتخب کیا جائے. کتنے پریکٹیکل لوگ تھے. اب یہ نہیں ہے کہ سال سال جو ہے وہ غم میں گزار دیں، بلکہ کیونکہ جب تک لیڈر نہ ہو تو قوم بکھر جاتی ہے. پھر اسی طرح ایسا جانشین ہو کہ جو معاملات کو سلجھانے والا ہو. اس میں مختلف نام آئے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خیر کا ذکر کیا ہے آپ لوگ واقعی اس کے اہل ہیں، لیکن عرب اس کاروبار حکومت کو قریش کے اس قبیلے کے سوا کسی اور کے لیے نہیں جانتے، یعنی وہ قریش کے سوا کسی اور کی حکمرانی تسلیم نہیں کریں گے. وہ عرب میں نسب اور گھرانے دونوں لحاظ سے افضل ہیں. پھر انہوں نے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا میں آپ لوگوں کے لیے ان دونوں میں سے کسی ایک کو پسند کرتا ہوں. کتنے اچھے اور ظرف والے لوگ تھے کہ کتنے خود نیک ہو جائیں لیکن ہمیشہ دوسروں کو تقوی میں اپنے سے بہتر سمجھتے تھے. اور یہ نہیں کہ دکھاوے کے طور پر یا ظاہری عاجزی کے طور پر، بلکہ واقعی وہ سمجھتے تھے کہ ان کا ایمان ہمارے ایمان سے بہتر ہے. اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق سے کہا ہاتھ پھیلائیے. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پھیلایا اور عمر رضی اللہ عنہ اور مہاجرین و انصار نے آپ کے لیے بیعت کر لی. یعنی کتنی آسانی کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ معیار صرف تقویٰ تھا، ووٹنگ نہیں تھا. ووٹوں میں تو شاید کوئی اور جیت جاتا، لیکن جب آپ تقویٰ پر بات کریں اور صحیح بات فیصلہ کریں تو آپ دیکھیں کہ امت کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے. کس طرح اسلام کی حدیں جو تھیں وہ کس طرح آگے تک پھیلیں. تو ایک درست لیڈر کا انتخاب کرنا کتنا اہم ہوتا ہے. منگل کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑے اتارے بغیر غسل دیا گیا. حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے آپ کی کروٹ بدل رہے تھے. حضرت اسامہ اور شقران پانی بہا رہے تھے. حضرت علی غسل دے رہے تھے اور حضرت اوس نے آپ کو سینے سے ٹیک لگائی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی اور بیری کے پتوں سے 3 بار غسل دیا گیا. پانی غرس نامی قبا میں واقع حضرت سعد بن خثیمہ کے کنویں کا تھا، جہاں کا پانی آپ اکثر پیتے تھے. پھر آپ کو 3 سفید صوتی یمنی چادروں میں کفنایا گیا. ہائی لائٹ کر لیں، سنت جو کفن ہے وہ کتنا ہے؟ 3 چادریں. اور اس میں مرد اور عورت کا فرق نہیں ہے. 3 چادریں مردوں کے لیے، 3 چادریں جو ہیں وہ عورتوں کے لیے ہیں. انشاءاللہ آپ کو کفن دینے کا طریقہ بھی سکھایا جائے گا، تو آپ اس میں ضرور سیکھیں. بہت آسان ہے اور گھر کے ہر فرد کو آنا چاہیے تاکہ ہم اپنے پیاروں کو خود کفن دے سکیں. ان میں نہ کرتا تھا نہ پگڑی تھی، یہ بھی آپ دیکھیں، کیونکہ بعض دفعہ جب آپ مارکیٹ سے لیتے ہیں تو اس کے اندر پتہ نہیں کتنی کتنی چیزیں خود سے ڈال دی جاتی ہیں. بس آپ کو چادروں میں لپیٹ دیا گیا. حضرت ابو طلحہ نے اسی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کھودی جہاں آپ نے وفات پائی تھی. قبر لحد والی کھودی، پھر آپ کی چارپائی قبر کے کنارے رکھ دی گئی. 10 صحابہ کرام اندر داخل ہوتے اور فردن نماز پڑھتے. کوئی امام نہیں تھا. سب سے پہلے آپ کے خانوادے نے نماز پڑھی، پھر مہاجرین، پھر انصار نے، پھر بچوں، پھر عورتوں، یا پھر پہلے عورتوں اور پھر بچوں نے. نماز جنازہ پڑھنے میں منگل کا پورا دن اور بدھ کی بیشتر رات گزر گئی. اس کے بعد رات کے اواخر میں آپ کا جسد مبارک سپرد خاک کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمال خلقت اور کمال اخلاق میں سب سے زیادہ بلند تھے. اس بارے میں بہت سی احادیث میں موجود ہیں. اسی طرح سے آپ کا قد خوبصورت، قامت معتدل اور پیکر بالکل سیدھا تھا. نہ بہت لمبے نہ بہت چھوٹے تھے. آپ کا جسم، پسینہ اور اعضاء تمام خوشبوؤں سے زیادہ خوشبودار تھے. حضرت انس کا ارشاد ہے، میں نے کبھی کوئی عنبر یا مشک یا کوئی ایسی خوشبو نہیں سونگھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے بہتر ہو. حضرت جابر کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جاتے اور آپ کے بعد کوئی اور گزرتا تو آپ کی خوشبو کی وجہ سے پہچان لیا جاتا تھا. اور خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ جب ہم ظاہری طور پر، باطنی طور پر پاک صاف رہتے ہیں اپنے جسم کو. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کام دیا گیا تھا، نبوت کا کام تھا، دین کا کام تھا، جس کے ہم خود سب وارثین ہیں، تو آپ کو کیا کہا گیا تھا کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں. سورہ مدثر جب نازل ہوئی تھی
جب کہا گیا کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے تو آپ کو ایک تو روحانی طور پر بھی تسکین ملتی ہے، شیاطین دور رہتے ہیں، فرشتے نزدیک رہتے ہیں، اور اسی لیے اپنے اندر کو بھی یعنی اپنے دل کو بھی کینے سے، بغض سے، برے خیالات سے دور رکھا جائے اور ظاہر میں بھی اپنی صفائی کا اہتمام کیا جائے۔ آپ کسی آدمی سے مصافحہ فرماتے تو وہ دن بھر اس کی خوشبو محسوس کرتا رہتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ہلکا سا بھاری پن تھا۔ آپ شیریں گفتار اور باوقار تھے، خاموش رہتے تو باوقار اور گفتگو کرتے تو پرکشش ہوتی تھی۔ اب یہ انداز سیکھنا ہے بطور سنت کے کہ جب آپ خاموش ہوں تو اچھے سے ہوں، یہ نہ ہو کہ دوسرا سمجھے بڑے روڈ ہیں یا دوسرا سمجھے کہ اچھا پتہ نہیں کوئی ناراضگی ہو گئی ہے، بلکہ آپ کا انداز ایسا ہوتا تھا کہ جہاں آپ خاموش رہتے تو اچھا محسوس ہوتا، اور جب آپ گفتگو کرتے تو اچھی، صاف، رواں، فصیح، بلیغ ہوتی تھی، یعنی آرام سے بات دوسرے کو سمجھ میں آ جاتی تھی، کلیئر بات کرتے تھے، جامع کلمات ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ہمیشہ بشاشت ہوتی تھی، حالانکہ کتنے مصروف تھے، کتنے چیلنجز تھے، لیکن فریشنس ہوا کرتی تھی، بوجھل نہیں ہوتے تھے، ہر وقت بیمار نہیں لگے، تھکے ہوئے نہیں رہتے تھے۔ آپ سہل خو یعنی نرمی کرنے والے تھے اور نرم پہلو تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ کریم تھے، سب سے زیادہ بہادر تھے۔ اب یہ جو عادات ہیں، یہ جو مزاج ہے، یہ سب کچھ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر ہمیں ویسا بننا ہے تو ہمارے اندر پھر وہ کوالٹیز بھی ہونی چاہیے۔ آپ سب سے زیادہ عادل پاک نفس تھے، پھر اسی طرح سب سے زیادہ عمدہ معاشرت اور ادب آداب والے تھے، سب سے زیادہ کشادہ اخلاق تھے، لعنت ملامت کرنے سے دور رہتے تھے، فقراء اور مساکین کے ساتھ بیٹھتے تھے، غلام کی دعوت کو قبول کرتے، کھانے اور لباس میں ان پر برتری اختیار نہیں کرتے تھے، یعنی ایک دوسرے کے مقابلے پر نہیں پہننا اوڑھنا کہ اچھا میں سب سے اچھی لگوں، نہیں، بس اوڑھنا پہننا ایک ضرورت ہے۔ جب ہمارے دماغ میں یہ خناس آ جاتا ہے نا کہ میں سب سے زیادہ آگے نکل جاؤں، میں فلاں کے سب کو بھی چھوڑ دوں، سب لوگ مجھ سے نیچے ہو جائیں، یہ پھر چیز انسان کا فوکس ختم کرتی ہے۔ جو آپ کی خدمت کرتا آپ خود اس کی بھی خدمت کیا کرتے تھے، اپنے خادم پر غصہ نہیں کرتے تھے، جہاں تک کہ کبھی اسے اف تک نہیں کہا تھا۔ غرض آپ کے اوصاف کو احاطہ بیان میں لانا ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حقیر سی پونجی کو قبول فرمائے اور ہمیں سید المرسلین اور انبیاء امام الانبیاء والمتقین خیر خلائق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی توفیق دے۔ اے اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر، آپ کے اصحاب پر درود و سلام بھیج اور ہمیں قیامت کے روز آپ کے پرچم کے نیچے جگہ عطا فرما، آپ کے ہاتھ سے حوض کوثر عطا فرما اور اللہ اور اس کے رسول کی بہترین اطاعت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔